بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ گندگی سے بچنا چاہتا ہے۔ راستے چلتے ہوئے کہیں گندگی نظر آتی ہے، کیچڑ نظر آتا ہے تو ہر آدمی اس سے بچ کر نکلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ہر انسان کی یہی فطرت ہوگی، خالی ایمان والوں کی بات نہیں۔ بڑے تو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ تو بچ کے نکلتے ہی ہیں۔ بچے کو بھی اگر گندگی نظر آئے تو وہ بھی بچ کر نکل جاتا ہے، اور اگر لگ گئی تو جب تک صاف نہ کر لے، دھو نہ لے، جب تک اس کو چین نہیں آتا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو ایک اس طرح کی ظاہر کی گندگی ہے جو لگ جائے تو بے چینی ہوتی ہے، ویسے خصوصاً ایمان والے کو گناہ کی گندگی لگ جائے تو بہت پریشان ہوتا ہے۔ ایمان ہے تو اسے پریشانی ہوتی ہے کہ ہے کیا کر لیا میں نے، اور اسے توبہ سے دھلا جا سکتا ہے اگر فوراً توبہ کرتا ہے سچے دل سے، جو توبہ کے شرائط ہیں اس کے ساتھ، تو پھر یہ گندگی دھل جاتی ہے، پھر اسے چین سکون مل جاتا ہے۔ اس لیے گناہ کر کے اگر بے چینی نہ ہو تو سمجھنا چاہیے اس کو شعور نہیں ہے، ختم ہو گیا ایمانی شعور، ایمانی سوچ اس کی مردہ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان موجود ہو اور گناہ ہو۔ گناہ تو سب سے زیادہ گندی چیز ہے۔ کتاب میں بہت پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا، غالباً بزرگ کا نام عبد الرحیم تھا، بہت پہلے 40 سال پہلے کی بات ہے، ابھی یاد آ گئی کہ دونوں طرف کھیت تھا، پانی، مٹی، کیچڑ، اور ایک پگڈنڈی اس میں اونچی سی جیسا کہ ہوتی ہے کھیتوں میں، اس پر سے چلے جا رہے تھے۔ پگڈنڈی تو ایسی ہی ہوتی ہے کہ ایک آدمی چل لے، اس پہ چلے جا رہے تھے۔ سامنے سے ایک کتا آیا اور کھڑا ہو گیا، نہ نیچے اتر رہا ہے نہ ہٹ رہا ہے، اور یہ بھی ہٹ نہیں رہے ہیں۔ سوچ رہے ہیں یہ ہٹے تو میں چلا جاؤں، اور میں نیچے اتروں گا تو میرا کپڑا سب خراب ہو جائے گا، پانی کیچڑ لگے گا، اور یہ تو کتا ہے، یہ اگر چلا بھی گیا تو اسے کیا فرق پڑے گا۔ کتاب میں لکھی بات کا مفہوم ہماری زبان میں ادا کر رہا ہوں۔ اس کتے کو اللہ نے گویائی دیا، اس نے کہا اگر تم نیچے اتر جاتے اور تمہارے کپڑے میں کچھ لگ جاتا تو دھو لیتے تو سب پاک ہو جاتا اور صاف ہو جاتا، گندگی دور ہو جاتی، لیکن تم نے جو ہم کو حقیر سمجھا ہے، تم 7 سمندر کے پانی سے بھی اس حقارت کو، جذبے کو دھونا چاہو گے تو نہیں دھل سکتے۔ بس یہ خیال آتے ہی جیسے یہ بات ان کے دماغ میں آئی کہ یہ تو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، تو فوراً کود گئے اور کتے کے لیے راستہ دے دیا۔ ہمارے دل کی ایک بڑی گندگی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کم سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اور جو کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو جن جن شعبوں میں حقیر سمجھتا ہے، جب تک ان گناہوں کو نہیں کرے گا جب تک موت نہیں آئے گی۔ ابھی بھی ہم دیکھ لیں معاشرے میں ہم کسے حقیر سمجھتے ہیں، جلدی سے ہم توبہ کر لیں۔ یہ بہت بڑی گندگی ہے جو دل میں لگی ہوئی ہے، بہت جلدی سے توبہ کر لیں، اور ہر گناہ گندگی ہے، ہر گناہ گندگی ہے، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم توبہ کر لیتے ہیں تو سب دھل جاتا ہے۔ سچے دل سے توبہ کی شرائط کے ساتھ توبہ کر لیا جائے، سوچ کر لیا جائے، موت کس گھڑی آ جائے گی پتہ نہیں، اور جس حال میں مریں گے اسی حال میں ٹوٹ گئے، اس وقت اٹھ کر توبہ کا موقع ختم ہو جائے گا، اور حساب کتاب کے دن پھر بہت پچھتاوا ہوگا، کاش کر لیا ہوتا، دھو لیا ہوتا، دل کو تو اچھا تھا۔ اس لیے جس کے پاس جو گندگی ہے وہ خود جانتا ہے، اللہ مہربان سب کی گندگیوں کو چھپا رکھا ہے، تو لیکن یہ قیامت کے دن تو سب صاف ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا۔ اس دن کیا ہوگا؟ کرنے کا دن تو نکل چکا ہوگا، کرنے کا دن آج ہے، اس دن تو حساب کتاب کا دن ہوگا، کرنے کے دن ختم ہو چکے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔